آپ نے یہ پوچھا کہ مرید کسے کہتے ہیں۔ مرید در حقیقت ارادے سے ہوتا ہے۔ ارادہ کس کا؟ اللہ کا ارادہ، جس کا ارادہ اللہ کے لیے ہو، اللہ کا متلاشی ہو، جس کو تلاش اللہ کی ہو، جو اللہ کی تلاش کے نکلا ہے، اس کو مرید کہتے ہیں۔ اور اس کے لیے اس کو ہر خواہش سے نکلنا پڑتا ہے۔ جب تک انسان ترک دنیا کو نہیں کرتا، دنیا سے بیزار نہیں ہوتا، دنیا کا ارادہ ترک نہیں کرتا۔ ترک دنیا سے مراد تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید جنگلوں میں یا صحراؤں میں دنیا کو چھوڑ کے انسان چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ آپ کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، دنیا کی طلب نہ ہو، جب آپ کا ارادہ، آپ کی طلب، آپ کی جستجو، آپ کا شوق اللہ کی ذات بن جاتی ہے، جب آپ کا مدعا اللہ کی ذات بن جاتی ہے، تو اس کیفیت، اس مقام پہ جا کے اس انسان کو لوگ مرید کہتے ہیں۔ مرید کس کا؟ اللہ کا مرید، جو اللہ کی تلاش میں نکلا ہے۔ پھر وہ جو اس کا ارادہ ہے وہ کسی نہ کسی رہبر کی تلاش میں نکلے گا، جس کی جستجو اسے کسی کامل شیخ کے پاس لے جائے گی۔ تو اس شخص کا ارادہ جو ہے وہ در حقیقت اللہ ہے۔ جب تک انسان اپنے اس ارادے میں خالص نہ ہوگا، وہ مرید صادق نہیں ہوگا۔ تو پھر وہ کسی نہ کسی رہبر کی تلاش میں نکلتا ہے۔ تو جب وہ رہبر کے پاس جاتا ہے، پھر وہ رہبر جو ہے، وہ شیخ کامل جو ہے، پھر اس مرید کی تربیت کرتا ہے، اس کو اللہ کے راستے کے اوپر چلاتا ہے عمل کے ساتھ۔ مرید اس کے عمل کو دیکھتا ہے۔ ذکر و اذکار، عبادات، یہ جتنے بھی ذرائع ہیں، یہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ تو پھر وہ اسے مرشد جو ہے وہ زہد سے، تقویٰ سے، عبادت سے، ریاضت سے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سفر میں وہ اس کی منزلوں پہ چلا کے اس کے راستے کو اللہ کے قرب کی طرف آہستہ آہستہ اس کے دل کو شوق محبت سے جو ہے وہ سرشار کرے گا۔ ساری رکاوٹیں در حقیقت انسان کے اندر ہیں، انسان کے باطن میں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا رکاوٹیں باہر ہیں، در حقیقت یہ سارا سفر جو ہے مرید کا، وہ اپنے اندر کا سفر ہے، اپنی روح کا سفر ہے، اپنے آپ کی اصلاح ہے، اپنے باطن کی اصلاح ہے۔ تو اندر سے وہ چیزیں، مرشد پھر ان چیزوں پہ مرید کو گائیڈ کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے اندر چھپی ہوئی جو خواہشات ہیں ان سے نکالنے کے لیے اس کو جو ہے وہ نفس کی ریاضتوں میں مشغول رکھتا ہے، تاکہ کوئی بھی ایسی خواہش، ہرس، ہوس جو ہے اس کے باطن میں جگہ نہ بنائے۔ اس کا دل ہر چیز سے جب پاک ہوگا، دل میں سوائے اللہ کی محبت کے، اس کے شوق کے، اس کی جستجو کے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، تو پھر جا کے وہ مرید صادق ہوگا، وہ اپنی طلب میں سچا ہوگا۔ اس کو کوئی بھی طلب جنت کی نہ ہو، یا کسی مرتبے کی، کسی کرامت کی، کسی خواہش کی، یا دنیا کے ساتھ کسی بھی رغبت جو ہے اس کے اندر، اس کے دل میں کوئی رغبت دنیا کے بارے میں نہ رہ جائے، جو فقط اللہ کے لیے جو ہے وہ جستجو کرے، اللہ کے لیے سفر کرے، اور اللہ ہی کے لیے اس کا سارے عمل جو ہیں وہ خالص ہو۔ اس راستے میں سب سے مشکل جو کام ہے وہ اصل چیز ہے انسان کا خالص ہونا۔ جو لوگ اکثر کہتے ہیں نا یہ فقر کی لائن بڑی مشکل ہے، یہ اولیاء کا راستہ بڑا مشکل اور دشوار ہے۔ دشوار اس لیے ہے کہ ہم اپنی خواہشات سے جو ہے نا وہ نکلنا نہیں چاہ رہے، خالص نہیں ہو رہے اپنے رب سے، اس کی محبت میں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کا متلاشی ہوں، اللہ کا عاشق ہوں، وہ دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے دل میں دنیا کی حسرت و ہوس جو ہے وہ بھی پوشیدہ ہے، جنت کی بھی ہرس اس کے اندر موجود ہے، کسی نہ کسی رتبے کا خواہش مند ہے، کسی کرامت کا طلبگار ہے۔ تو وہ تو اپنے اس دعوے میں بالکل جھوٹا ہے، فاسق ہے وہ بندہ۔ اس راستے میں سب سے مشکل کام جو ہے وہ سچا ہونا ہے۔ اور مرید کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کا ارادہ کرے، وہ در حقیقت اللہ کا مرید ہوتا ہے۔
تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے اپنی طلب میں، اپنے ارادے میں، اپنی جستجو میں صادق ہو، سچا ہو، تو اللہ کی ذات جو ہے اسے اپنا قرب نصیب نہ کرے، اپنا دیدار اس کو عطا نہ کرے؟ اس کے لیے سچا ہونا شرط ہے۔ تو اکثر لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ زندگی میں ہمیں 10 سال ہو گئے ہیں مرید ہوئے کسی کے، 15 سال ہو گئے ہیں، 20 سال، ہمیں کچھ ملا نہیں۔ تو در حقیقت ان لوگوں کی اپنی طلب سچی نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں اس کی طلب میں، ان لوگوں کی طلب میں کوئی کھوٹ ضرور رہ گیا، کوئی عمل میں فرق ضرور رہ گیا، جس کی وجہ سے ان کو منزل نہیں ملتی اور وہ لوگ راستے میں رہ جاتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو وہ طلب ملی، وہ عمل میں گزر کے انہوں نے وہ مقامات پائے۔ سب سے مشکل کام جو ہے وہ عمل سے گزرنا ہے۔ عمل سے جب تک آپ گزریں گے نہیں تو آپ کو مشاہدہ کیسے نصیب ہوگا؟ اللہ کی ذات کو تو آپ مشاہدے میں ہی تلاش کریں گے، کیونکہ اللہ کی ذات نے تو صاف فرمایا قرآن کریم میں تمہارے نفسوں میں گم ہوں، تمہیں دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ ایک حدیث قدسی ہے، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، ہم نے آدم کو اپنی صورت پہ خلق کیا۔ تو صورت تو اللہ کی ہے، یہ جسے آپ اپنی صورت سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، در حقیقت وہ صورت اس کی اپنی ہے۔ اسی لیے آپ نے اکثر لوگوں کے، جتنے بھی ہمارے معاشرے میں لوگوں نے نام رکھے ہیں، ان ناموں پہ غور کریں۔ کسی کا نام رحیم ہے، کسی کا نام کریم ہے، کسی کا نام غفار ہے، کسی کا نام رازق ہے، کسی کا نام رزاق ہے، قدیر ہے کسی کا نام۔ یہ ساری تو اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی صفتیں ہیں۔ لیکن چونکہ اس نے اپنا نائب اور خلیفہ بنا کے آدم کو بھیجا ہے، تو اپنی صورت پہ اسی نے خلق کیا اس کو۔ قرآن کریم میں صاف لکھا ہوا ہے کہ میں تمہاری شاہ رگ سے قریب ہوں۔ شاہ رگ سے قریب، یہ شاہ رگ سے قریب جو ہے وہ آپ کا دل ہے، آپ کا قلب ہے۔ قلب جو ہے، مومن کا جو قلب ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ تو اس کے سارے ایڈریس جتنے بھی ہیں اللہ کی ذات کے، وہ سارے کے سارے تو انسان کے اوپر ہی ختم ہو رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جس نے اس جہان میں مجھے پہچان لیا، اس کے لیے اگلے جہان میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور جو ادھر اندھا رہا وہ آگے بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ تو مرشد جو ہے وہ آپ کو حق کی پہچان کرواتا ہے، اللہ کی پہچان کرواتا ہے۔ اللہ کی معرفت پھر انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ کس طرح؟ زہد، تقوی، توکل، یہ ساری چیزیں، عبادات، ریاضتیں، یہ ساری چیزیں اختیار کرنے کے بعد جو ہے انسان پھر قرب الہی کی جو منزلیں طے کرتا ہے انسان، پھر وہ مراقبے میں، تصور میں، مراقبے میں، پھر اس پہ وہ چیزیں جو ہیں وہ ان چیزوں کا انکشاف ہوتا ہے، وہ مشاہدہ کرتا ہے، مشاہدات میں سے گزرتا ہے۔ تو مشاہدے کے لیے اپنے اندر غوطہ زن ہونا پڑتا ہے، اپنے باطن میں، اپنی ہستی میں ڈوب کر پھر کسی ذات تک پہنچا جاتا ہے۔ یہی فارمولہ ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں۔ عبادات جو ہیں وہ آپ کو اس کا قرب تو دے سکتی ہیں، میں عبادات کا انکاری نہیں ہوں۔ عبادات کا کوئی بھی، جتنے بھی بزرگان دین ہیں، عبادات کے انکاری نہیں ہے۔ عبادات تو بیس ہیں، ابتدا ہے اس چیز کی، لیکن انتہا نہیں ہے۔ انتہا جو ہے وہ مراقبے میں آپ کو ملے گا، مشاہدے میں جا کے اس کی زیارت سے آپ مستفید ہوں گے، اس کی جلوہ گری سے۔ تو اس لیے مرید جو ہے وہ ارادے سے ہے۔ اکثر لوگ اپنے ارادے کو کہہ تو دیتے ہیں، وہ نعرے بھی مارتے ہیں، دعوے بھی کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے عاشق ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ اور بھی انہوں نے بہت سے امراء، بہت سی خواہشیں جو ہیں اپنے دل میں بٹھا رکھی ہوتی ہیں۔ تو اپنے ارادے میں خالص نہیں ہوتے وہ لوگ۔ تو ارادہ جو ہے وہ بالکل کامل ہو تو پھر ہے، شوق کامل ہو، خیال پھر آپ کا جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کا خیال نہ ہو، دل میں جگہ اللہ کے سوا کسی اور چیز کی نہ ہو۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا دل جو ہے وہ ہر وقت اسے یاد کر رہا ہے۔ یہی عمل بزرگان دین نے اپنایا تھا۔ تو مجھے بھی اکثر لوگ ملتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ملے بھی، بہت سی بیٹیاں، بیٹے، بھائی، بہنیں، جنہوں نے اکثر آ کے کہا جی ہم تو اللہ کے بغیر رہ نہیں سکتے، ہمیں بڑا اللہ کا شوق ہے، ہمیں اللہ والا بننا ہے، ہمیں ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ لیکن جوں انہوں نے اس راستے کو دیکھا تو پھر وہ سارے کے سارے پھر
وہ اپنے شوق میں ہی خاموش ہو گئے پھر، کیونکہ وہ کام کیا تھا، خاموشی کیوں تھی ان کے لیے، وہ جو شوق تھا ان کا وہ کیوں ختم ہو گیا؟ اس لیے کہ اپنے نفس کی خواہشات کو ترک کرنا وہ سب سے بڑا پہاڑ تھا، سب سے بڑا جہاد ہی اپنے نفس کے ساتھ جو ہے اس کی مخالفت کرنا ہے۔ تو یہ بزرگان دین نے جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں اس دنیا میں، ان تمام نے جتنا بھی یہ معاملات طے کیے ہیں وہ نفس کی مخالفت سے طے کیے ہیں، نفس کی خواہشات سے نکل کر، کیونکہ بندے اور مولا کے درمیان جو سب سے بڑا حجاب ہے، جو سب سے بڑی دیوار ہے، وہ نفس کی دیوار ہے۔